الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية قال: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وفي رواية قال: لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قیامت کی علامات اور قیامت کے قریب والے زمانے کے بارے میں چند باتیں چل رہی ہیں، اور ان باتوں کا ذکر کرنا اور سننا اس مقصد کے لیے ہے کہ قیامت کے قریب چونکہ فتنوں کا دور زیادہ ہے، ہمیں پہلے سے پہچان ہو کہ یہ حق والے ہیں اور وہ فتنہ پھیلانے والے ہیں، تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں اور اہل حق کا ساتھ دے سکیں۔ یہاں حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کی جا رہی ہے۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے کا سلسلہ جاری ہے، اور جب لوگ اللہ اللہ کہنا سب ختم کر دیں گے پھر یہ قیامت آئے گی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دین کے سلسلے اس دنیا کی بقا کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ یہ مسجدیں موجود ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، آپ لوگوں سے یہ مسجدیں آباد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے۔ مسجدیں ہیں، اذان بھی ہے، تکبیر بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، درس قرآن، درس حدیث، تعلیم بھی ہے، سارے سلسلے چل رہے۔ اسی طرح دینی مدارس ہیں، تو ہماری اگلی نسلوں میں قرآن پڑھنے والے، حدیث پاک پڑھنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم اگلی نسلوں کو دین کے علماء، فقہاء، محدثین، قاری اور حافظ دے کر جا رہے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعتوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، تو اس کی برکت سے بھی لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی جا رہی ہے، اور اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور جتنے سلسلے ہیں، یہ تمام سلسلے دراصل اس روئے زمین کے سلامتی کا ذریعہ ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کو دعائیں دیتی ہیں۔ جو علم حاصل کرنے نکلتا ہے، فضا کے پرندے، کیڑے مکوڑے سب دعائیں دیتے ہیں اس کو۔ وہ اسے کیوں دعائیں دیتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے ان کو یہ شعور بخش دیا ہے کہ یہ دین سیکھنے سکھانے کی بات جب تک رہے گی تو تمہاری بھی اگلی نسلوں کو ضمانت مل جائے گی کہ قیامت نہیں آئے گی اور تم محفوظ رہو گے۔ اور جب یہ دین والے خدا نخواستہ ختم ہو گئے
اور پیچھے وہ رہ گئے جو اللہ اللہ نہیں کرتے، تو پھر نہ یہ مچھلیاں بچیں گی، نہ پرندے بچیں گے، نہ کیڑے مکوڑے بچیں گے، تو وہ خود بچے ہوئے، ان کی نسلیں بچی ہوئی ہیں، وہ دعائیں دیتی ہیں ان کو جن کی برکت سے بچے ہوئے، اور برکت کن کی؟ دین والوں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی انسانیت کے بدترین لوگوں پر، یعنی لوگوں میں سے سب سے بدترین طبقہ جب آئے گا اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ ان دونوں باتوں کو جمع کیا تو پتہ چلا قیامت آئے گی جب نیک لوگ نہیں رہیں گے، اللہ والے نہیں رہیں گے، ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اور پیچھے رہ جائیں گے اللہ کے دشمن، تو پھر سب سے بڑی تباہی یعنی قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی علامات کا ہی تذکرہ چل رہا تھا، تو کل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے احوال اور وہ کس زمانے میں تشریف لائیں گے اس پہ بات ہوتی رہی۔ آج ضروری ہے کہ سیدنا حضرت مہدی کے بارے میں بات کی جائے، تو چند باتیں ان کے بارے میں بھی یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں یا ہماری نسلوں کو زندگی میں وہ وقت دکھائے تو ہمیں ان کے ساتھ معاون بننا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض روایات میں تو ترتیب واضح ہے، اور بعض روایات میں واقعات میں ترتیب پوری واضح نہیں ہے۔ چند ایک روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مات ملککم، تمہارا بادشاہ مر جائے گا۔ اس وقت بادشاہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ بادشاہی نظام اور ہے، خلافت کا نظام اور ہے۔ تو اس وقت تو خلافت تھی، آپ نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ مرے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات مدینہ میں فرمائی ہے، تو اس علاقے میں آج بادشاہت کا ہی نظام چل رہا ہے۔ تمہارا بادشاہ مرے گا، اور اب کون بادشاہ بنے اس پہ اختلاف ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اختلاف بڑھتے 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 ملک میں انتشار کا سبب بنے گا، اور کوئی بھی بادشاہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہر ایک چاہتا ہوگا شاہی خاندان میں سے کہ حکومت مجھے ملے، لیکن بہرحال یہ اونٹ ابھی کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہوگا۔ تو ہوگا یہ کہ مدینہ طیبہ میں ایک اللہ والے، وہ کسی وجہ سے لوگوں کا رجحان ادھر ہوگا۔ اب اللہ پاک جانتے ہیں وجہ کیا ہوگی، یا تو وہ کوئی شاہی خاندان میں سے ہوں گے، یا جو کچھ بھی ہوگا اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ حالات ہوں گے، ان کو لگے گا کہ یہ مجھے کہیں خلیفہ نہ بنا دے، بادشاہ نہ بنا دے، تو وہ بادشاہت جیسے جان چھڑانے کے لیے، بچنے کے لیے مدینہ سے چپکے سے نکل جائیں گے اور مکہ مکرمہ آ جائیں گے، اور یہاں آ کر وہ حرم پاک میں آئیں گے، وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور اس طواف کے دوران اہل علم اللہ والے جو اس وقت موجود ہوں گے، وہ حالات واقعات سے اور شکل و شباہت سے حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے۔ امام مہدی کا ذاتی تعارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری آل میں سے
ایک ایسے شخص کو اللہ نہ بھیجے جس کا نام میرے نام کے مطابق اور جس کے والدین کا نام میرے والدین کے نام کے مطابق ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ان کے آنے سے پہلے زمین ظلم و فساد سے بھری پڑی ہوگی، ہر طرف مظلومیت ہوگی، اور جب وہ آئیں گے تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کا نام حدیث پاک سے معلوم ہوا آپ کے نام کے مطابق یعنی محمد، اور حضرت مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور یہ سید گھرانے سے ہوں گے، سید آپ علیہ السلام کی آل میں سے ہی ہوں گے۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ولد فاطمہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تو کئی ہیں، ان میں سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل اور ان کی لڑی میں سے حضرت مہدی پیدا ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اخلاق میں میرے مشابہ ہوں گے، ان کی انداز گفتگو، ان کا محبت سے بولنا، اور جو عادات اخلاق ہیں ان کے، فرمایا میرے عادات و اخلاق سے ملتے جلتے ہوں گے۔ بعض روایات میں کہ کچھ نہ کچھ شباہت، صورت بھی کچھ نہ کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرت مہدی ہوں گے وہ درمیانے قد کے ہوں گے، نہ بہت لمبے نہ چھوٹے قد کے، درمیانے قد کے ہوں گے، اور ہلکی پھلکی جسامت والے ہوں گے، اور ان کا رنگ گندمی ہوگا، اور حضرت مہدی ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ذرا کھلی پیشانی ہوگی، اور اونچی ناک ہوگی، اور ان کے چہرے سے نور اٹھتا ہوگا، چمک پیدا ہوتی ہوگی، اور حضرت مہدی کے دونوں دانتوں میں کچھ فاصلہ ہوگا، سامنے والے دونوں دانتوں میں کچھ فاصلہ ہوگا۔ حضرت مہدی کی گفتگو کے دوران ان کی زبان کچھ اٹکتی ہوگی، کچھ زبان اٹکتی ہوگی، کبھی کبھی زبان زیادہ اٹکے گی، اور وہ گفتگو کے دوران اس لکنت سے تنگ آ کر اپنا ہاتھ اپنی ران پہ مارتے ہوں گے، پٹ کو ران کہتے ہیں، اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے، اپنی ٹانگ پر ہاتھ ماریں گے، تنگ آ کے، جیسے بندہ ایسے کرتا ہے نا، ایسے کریں گے۔ تو یہ ان کی اختیاری اور غیر اختیاری علامات ہیں۔ حضرت مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ سے چھپ کر نکلیں گے تاکہ مجھے نہ کوئی پہچانے، نہ مجھے کوئی حکومت کا کہے، یہ فضول کام میں نہیں کرتا۔ یہاں تشریف لائیں گے مکہ مکرمہ میں، دوران طواف اللہ والے ان کو پہچان لیں گے۔ وقت کے ابدال کا لفظ آتا ہے، یعنی اس زمانے کے بڑے درجے کے اولیاء، شام کے ابدال کا لفظ ہے، شام کے بڑے اولیاء ہوں گے، ملک شام کے، اور وہ ان کو پہچان لیں گے۔ تو چونکہ ہر طرف فتنہ اور بدامنی ہوگی، تو یہ وہیں طواف مکمل نہیں کرنے دیں گے، وہیں ان کو روک لیں گے، اور ان سے کہیں گے آپ حضرت مہدی ہیں۔ یہاں ایک بات احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، حضرت مہدی کو اس وقت تک وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں حضرت مہدی ہوں۔
اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ اتنی عمر میں آ کے بھی ان کو نہیں اندازہ ہوگا کہ وہ میں ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی مہدی کے انتظار میں ہو۔ لوگ کہیں گے آپ مہدی ہیں۔ اب جب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوگا اور لوگ ان کو بتائیں گے، تو اس وقت وہ پھر اپنا کام شروع کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی بھی، کوئی بھی، کسی ملک کا، کسی زمانے کا، کسی طرح کا کوئی آدمی کہے کہ لوگوں میں حضرت مہدی ہوں، میری بیعت کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو جھوٹ بول رہے۔ حضرت مہدی تو وہ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں میں مہدی ہوں، لوگ بتائیں گے آپ مہدی ہیں۔ اور جو کہے میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، اس کا مطلب کہ وہ غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا دعویٰ کرنا ہی جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ کہیں گے آپ حضرت مہدی ہیں، آپ میں تو تمام علامات ہیں، وہ بھی غور کریں گے، اور لوگ کوئی ادھر سے کوئی نشانی بتائیں گے، کوئی ادھر سے بتائیں گے، سارا کچھ وہی ہے۔ تو پھر وہ لوگوں کے اصرار پہ لوگوں سے بیعت لیں گے، اور یہ بیعت ہوگی اطاعت کی، اور یہ بیعت ہوگی جہاد کی، اور وہ جہادی لشکر روانہ کریں گے وہیں بیت اللہ میں بیٹھ کے، مختلف علاقوں میں اطاعت کی بیعت بھی لیں گے، اور مختلف جہاں جہاں فتنے ہو رہے ہیں وہاں جہادی لشکر بھیجیں گے۔ اور کچھ جماعتیں حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح کی بھیجیں گے جو مسلمانوں میں اصلاح کا کام کریں گی۔ جہاد تو ہوگا نا کافروں سے، کافروں سے لڑائی کے لیے جہادی لشکر روانہ کریں گے، اور مسلمانوں کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے، اصلاح کے لیے جماعتیں روانہ کریں گے، اور وہ لوگ مسلمانوں کو بیٹھ کے دین حق کی طرف مضبوط کریں گے۔ پتہ چلا کہ دین کی تبلیغ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کافر کو اسلام کی طرف دعوت دینا، یہ بھی تبلیغ ہے، اور ایک تبلیغ یہ ہے کہ مسلمان کو پکا مسلمان بنانا، یہ بھی دین کی تبلیغ ہے۔ کبھی کبھی لوگ ناراض ہو کے کہہ دیتے ہیں جاؤ یار کافروں کو تبلیغ کرو۔ بھئی آدھی بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کافروں کو بھی کرنی چاہیے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ صرف کافروں کے لیے، یہ بات غلط ہے۔ مسلمانوں میں سے جو اللہ کو بھولنے لگے، جو اعمال میں کمزور ہونے لگے، اس کو ایمان اور اعمال کی طرف لانا، یہ باضابطہ دین کا کام ہے۔ حضرت مہدی یہ جماعتیں روانہ کریں گے، وہاں بیعت ہوگی ان کے ہاتھ پہ، اور حضرت مہدی لشکر روانہ کریں گے، اور مختلف علاقوں میں وہ لشکر جائیں گے اور فتوحات ہوں گی۔ اس سے پہلے کے کچھ حالات و واقعات دوسری روایات میں ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا اتحاد ہوگا، جنگی اتحاد، اور یہ کسی تیسرے دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ اللہ کرے وہ اسرائیل نکلے، تیسرا دشمن اللہ کرے اسرائیل ہو۔ عیسائی، میں نہیں کہہ رہا بھی حدیث میں یوں ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ میں کل بھی عرض کیا تھا کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے، وہ وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ ہم کون ہیں نبی علیہ السلام کی بات کو ایک جگہ فٹ کر دینے والے کہ نہیں یہی مراد ہے۔ احتیاط کا پہلو بڑا ضروری ہے اس سلسلے میں۔ عیسائی اور مسلمان مل کے ایک تیسری قوم سے لڑیں گے، اور اللہ پاک فتح دیں گے، اور وہ فتح بہت بڑی ہوگی، دشمن کا خاتمہ ہوگا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ مسلمان اور عیسائی جو کہ اتحادی ہیں، یہ کھڑے ہوں گے فتح کے بعد۔ مسلمان کہے گا اللہ نے فتح دی، اپنا جھنڈا بلند کرے گا، اللہ نے ہمیں فتح دی، چونکہ جنگ مشترکہ تھی۔ عیسائی اپنی صلیب اٹھا کے گئے گا، صلیب نے ہمیں فتح دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو غصہ آئے گا، وہ عیسائی کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارے گا، یہاں سے کام بگڑ جائے گا، کام بگڑ جائے گا۔ اب مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس میں رولا،
عیسائی یہاں آ کے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ عیسائی رفع دفع کر کے مسلمانوں کے ساتھ اتحادی رہیں گے، اور کچھ عیسائی وہ ہوں گے جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ لڑائی بھڑکتی بھڑکتی ترکی کی طرف جائے گی، اور ترکی کو عیسائی چھین لیں گے، قبضہ کر لیں گے، مسلمانوں کے ایسے نکلے گا، اور پھر مختلف کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے 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 مدینہ طیبہ کے قریب آ جائیں گے، مدینہ طیبہ کے قریب۔ بظاہر جو روایات ہیں، ایک اندازہ میں لگا رہا ہوں جو غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، بظاہر جو روایات ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ یہ لڑائی ملک شام کی طرف سے بڑھتی بڑھتی آئے گی، خیبر کی طرف سے، احد پہاڑ کی طرف سے، تو مدینہ طیبہ کے قریب پہنچیں گے۔ اس وقت تو مسلمانوں کو بڑی پریشانی لگے گی کہ ہر نقصان تو گوارا ہے، لیکن مدینہ طیبہ کی حرمت پامال ہو، کوئی کافر روضہ اقدس پہ آ کے کوئی حرکت کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی آخری حد تک سوچنے پہ آ جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت مہدی مدینہ سے نکل کے مکہ میں جائیں گے، وہاں پہچانے جائیں گے، اور وہاں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، تو سب سے پہلے وہ جو لشکر روانہ کریں گے وہ اپنے اس علاقے کے دفاع کے لیے ہوگا، دشمن کو ہٹانے کے لیے۔ پھر دشمن کچھ ہٹے گا، پھر شام کے علاقے کی طرف وہ اپنے لشکر لائیں گے۔ بعض روایات میں کہ 3 دفعہ لشکر کشی حضرت مہدی کریں گے، ایک دفعہ اپنا لشکر لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھی سارے شہید ہو جائیں گے، دوبارہ لائیں گے، سارے شہید ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شہید ہو جائیں گے وہ سب سے بہترین شہید ہوں گے، اور جو بھاگیں گے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر تیسرا پھیرا آئے گا تو اللہ تعالی حضرت مہدی کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ملک شام، یہ جو اس وقت شام کا ملک بولا جاتا تھا، یہ بہت بڑی سٹیٹ تھی، اس میں فلسطین بھی تھا، یہ غزہ وغیرہ، اور اس میں اردن کے علاقے بھی تھے، لبنان کے علاقے بھی تھے، اور کافی علاقے تھے، اور آج جتنا اسرائیل ہے یہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ اسرائیل کوئی ملک تو نہیں ہے، شام کے فلسطین کے علاقے پہ خواہ قبضہ کر کے بیٹھے۔ تو ملک شام میں یہ سارے یہ مراد ہیں۔ اب اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا، بظاہر انشاءاللہ وہ اسرائیل ہوگا بظاہر، تو وہاں جا کے تیسری بار اللہ پاک فتح دیں گے اور دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہاں کی فتح کرنے کے بعد، بیت المقدس کو آزاد کروانے کے بعد، حضرت مہدی اپنے لشکر لے کے ترکی کی طرف جائیں گے، استنبول جس کو کہتے ہیں، قسطنطنیہ، تو اس کی طرف جائیں گے، اور اس شہر کو، اس ملک کو دوبارہ عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروائیں گے اور دشمن کو بھگا دیں گے۔ ترکی بھی آزاد ہو گیا، شام بھی ہو گیا، بیت المقدس بھی ہو گیا۔ ادھر ایک اور بات ہوگی کہ جس زمانے میں حضرت مہدی ظاہر ہوئے ہیں، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک شخص ظاہر ہوگا، اور اس کا نام، اس کو سفیانی کہا جاتا ہوگا، سفیانی۔ تو وہ سفیانی شخص ظاہر ہوگا، بعض روایات میں کہ پہلے وہ بڑا لیڈر بن کے سامنے آئے گا امت مسلمہ کا، لوگ کہیں گے یار بڑا بہترین آدمی ہے، یار بڑا بادشاہ ہے، کیا بات ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ الٹی حرکتوں کی طرف آئے گا، اپنی اصلیت دکھائے گا، اور وہ مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کی انتہا کر دے گا۔ البتہ حدیث میں ہے کہ اس کا ظلم زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، مختصر ہوگا۔ اور جب یہ سنے گا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت مہدی ظاہر ہو گئے اور ان کے لشکر اب لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ اپنا لشکر روانہ کرے گا، سفیانی اپنا لشکر روانہ کرے گا حضرت مہدی سے جنگ کرنے کے لیے، حالانکہ یہ بدقسمت مسلمان کہلانے والا ہوگا۔ تو وہ لشکر روانہ کرے گا، تو یہ سفیانی کا لشکر جب مکہ
اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے، اس مقام کا نام ہے بیدا، مقام بیدا۔ تو بیدا میں جب پہنچیں گے تو وہاں پہ لشکر پڑاؤ کرے گا، سٹے کرے گا وہاں پہ، تاکہ اب دوبارہ اٹھیں اور تازہ دم ہو کے لڑائی شروع کریں مسلمانوں کے خلاف۔ یہاں یہ ٹھہریں گے، اللہ پاک کی قدرت ظاہر ہوگی، یہ لشکر یہاں سارے کا سارا زمین میں دھنس جائے گا، سب دھنس جائیں گے، ایک بندہ بچے گا اور وہ بھاگا بھاگا بتائے گا بھی ہمارا لشکر سارا غرق ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوگی حضرت مہدی کے ساتھ۔ اس طرح کے بعض اور لشکروں کا دھنسایا جانا یا ان پہ ڈائریکٹ ہی اللہ کا عذاب آنا، یہ روایات سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا حضرت مہدی کی طرف جتنے لڑنے آئیں گے کوئی بھی حضرت مہدی کا بگاڑ نہیں سکے گا۔ ان کی لڑائی شام میں ہوگی اور ترکی میں ہوگی۔ اس دوران بعض دوسری روایات میں ہے کہ ہندوستان فتح ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ کو زندہ ہی زنجیروں میں جکڑ کے گرفتار کر کے لایا جائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ان کے سربراہ کو گرفتار کر لیا جائے، اور ہندوستان کا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا۔ مال غنیمت حضرت مہدی کے لشکر میں تقسیم ہو رہا ہوگا۔ اتنے میں کوئی جھوٹا خبر دینے والا یہ خبر دے گا کہ تم یہاں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو اور فتح کی خوشی میں ہو، گھروں کی خبر لو، دجال ظاہر ہو کے تمہارے گھروں میں فتنہ مچا رہا ہے، ساتھ ہی یہ آ جائے گا۔ تو دجال کا ظاہر ہونا، یہ خبر پریشان کن ہوگی، لوگ گھروں سے خبر لیں گے تو پتہ چلے گا نہیں کوئی دجال ظاہر نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جب یہ مال غنیمت تقسیم کر کے مجاہدین گھروں کو لوٹیں گے تو اس وقت واقعی وہ آ جائے گا دجال۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت مہدی ابھی دنیا میں موجود ہوں گے تو ان کے زمانے میں ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت مہدی کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ اگر نام محمد ہے تو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، جس کے بارے میں تسلی ہو کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اور سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مہدی۔ تو یہ ان کا لقب ہوگا، یہ ان کا نام نہیں ہوگا۔ اور یہ لفظ مہندی نہیں ہوتا، میم ہے نون دال نہیں، مہندی نہیں، نون کے بغیر ہے، کیا؟ مہدی، مہدی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ ہادی سے مراد لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانے والا، اور مہدی وہ شخص جو خود بھی سیدھے راستے پر ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا دی تھی ان کو، تو جنہیں آپ علیہ السلام کی دعائیں لگی ہیں، ہماری سلامتی اس میں ہے، ہماری خیر اس میں ہے کہ ان ہستیوں کو مان لیں۔ ان سے اگر ہم ضد لگائیں گے تو پھر اپنا آپ تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت مہدی کا ذکر ہو رہا ہے، تو حضرت مہدی جس دور میں ظاہر ہوں گے، یہ دور جنگوں کا ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال فرمایا کہ وہ حکومت کریں گے، 7 سال، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔
لیکن ان کے یہ 7 سال اس طرح کہ انہی کی زندگی میں ہی دجال ظاہر ہوگا، اور دجال کی عمر 40 دن، اور وہ 40 دن کتنے ہوں گے بھلا؟ 1 سال 2 مہینے 7 دن، دورانیہ اتنا ہوگا لیکن گنتی میں وہ 40 دن ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ پہلا دن سال کے برابر ہوگا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ چونکہ مشکل ہوگا تو سال جتنا لگے گا، نہیں، وہ واقعی جتنا دورانیہ سال کا ہوتا ہے اتنے دورانیے کا ایک دن ہوگا، اتنے دورانیے کا ایک دن ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم صحابہ کرام کے احسانات نہیں کبھی اتار سکتے، وہ کچھ پوچھ لیا جو آج وقت آنے پہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک دن سال کا ہوگا پورے سال کا، تو نمازیں 5 ہی پڑھنی ہیں یا 365 دنوں والی پڑھنی ہے؟ کیسا سوال، سبحان اللہ! وہ نہ پوچھتے تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا، پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا، کوئی کچھ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 نہیں پڑھنی، حساب رکھنا ہے، اسی حساب سے ہی نمازیں پڑھنی ہیں۔ حساب کیسے رکھنا ہے؟ فجر کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے تو مغرب کی کب؟ تو سورج نے سال پورا غروب ہی نہیں ہونا تو پھر نہ غروب ہوگا نہ آپ مغرب پڑھیں گے پورا سال۔ بظاہر تو یوں، یہ سوال تو ہے نا، ظہر کی کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج ڈھلتا ہے، اور عصر کی پڑھتے ہیں جب سایہ 2 مثل ہو، تو سارا تو سورج کے ساتھ ہے، سورج نے سال غروب نہیں ہونا، سال چڑھے ہی رہنا ہے، آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ اس دور کے حساب سے آپ نے فرما دیا، کمال صحابہ تھے، حضور نے فرما دیا، صحابہ نے رٹ لیا، بس بات ختم، امت تک پہنچا دیا۔ اور آج 2 چیزوں کو سامنے رکھے مسئلہ ہی کوئی نہیں، پورا سال نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ ایک یہ دائمی نقشے والا کیلنڈر، اور ایک موبائل سے گھڑی دیکھ لیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جی دجال ظاہر ہو گیا، سورج نہیں غروب ہو رہا، تو یہ تاریخ ہے، اس تاریخ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ظہر شروع ہوتی ہے، جیسے گھڑی پہ ہوگا وہ ٹائم وقت جو بھی ہے، سورج جدھر بھی ہے ظہر پڑھیں گے، پھر اتنے بج کے اتنے منٹ پہ عصر ہوتی ہے، کیلنڈر دیکھتے جاؤ، گھڑی دیکھتے جاؤ، نمازیں پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ ناممکن تھا اس دور میں، گھڑی کا تو وجود نہیں تھا، نہ کیلنڈر بنے تھے۔ سارا اصل بنیاد کس چیز پہ ہے؟ نماز کی۔ یہ کیلنڈر پہ بھی جو لکھا ہے وہ سورج کے حساب سے ہے، تو سورج نے جب آگے چلنا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں گے؟ لیکن اس دور میں حضور نے فرمایا جو آج صحیح فٹ آتا ہے، آج صحیح فٹ آتا ہے، اور سمجھ بھی آج آ رہا ہے کہ کیلنڈر بھی موجود ہے پورے سال کے، اور گھڑی بھی موجود ہے، ٹائم دیکھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ، سورج چاہے چڑھے چاہے نہ چڑھے، نمازیں ادا ہوتی رہیں گی۔ تو 7 سال کے قریب حضرت مہدی دنیا میں رہیں گے، اور دجال آئے گا۔ پھر ان کے 7 سالوں کے اندر دجال آئے گا، یہ دجال کا مقابلہ بھی کریں گے، مسلمانوں کا تحفظ بھی کریں گے، لیکن دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، وہ کل عرض کیا تفصیل سے۔ بہرحال وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آئے گا، ہر جگہ فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کی جان کو، لوگوں کے مال کو، لوگوں کے ایمان کو تباہ کرتا پھرے گا، کوئی محفوظ نہیں رہے گا اس کے ہاتھوں۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے زندگی میں ہی نازل ہو جائیں گے، حضرت مہدی کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ پھر یہاں وہ روایات ہیں کہ حضرت مہدی شام کے ملک میں نماز کے لیے مصلی پہ آئیں گے، صفیں بنیں گی، بعض روایات میں عصر اور بعد میں فجر کا ذکر ہے۔
تو وہ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوگی، تکبیر شروع ہوگی تو نمازی کہیں گے جی اوپر دیکھو، اوپر دیکھیں گے تو عجیب منظر، کوئی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے ہیں، اور وہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں دائیں بائیں، اور وہ جیسے لفٹ آتی ہے، یہ میں ہی اندازے سے کہہ رہا ہوں، تو ایسے آرام آرام سے نازل ہو رہے ہوں گے، اور وہ اتریں گے کہاں پر؟ شام جو ملک ہے آج بھی اس کا دارالحکومت ہے دمشق، دمشق کی سب سے بڑی جو پرانی مشہور جامع مسجد ہے، صحابہ کے دور کی یہ مسجد ہے، اس میں اتریں گے، اور اس کا سفید مینار ہوگا، اور اس سفید مینار پر فرشتے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مینار میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو مینار ہے اور تو کسی میں ہو نہ ہو، اس مسجد والوں کو پتہ ہے کہ اس کی سیڑھی ہم نے بنانی ہے، تو بہرحال وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اس کی، اس سیڑھیوں سے چل کر نیچے اتریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کی قدرت، قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو علامات پوری ایسے ویڈیو دے دی آپ علیہ السلام، یوں فرمایا فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، اور وہ مینار پہ اتریں گے، نیچے آئیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے، زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا، اور ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوں گی، اور چمکدار بال ہوں گے، اور ان کے بالوں سے قطرے گر رہے ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے کوئی نہا کے باہر آتا ہے، یہ ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ آئیں گے، لوگ ملیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، اور پھر نماز کے لیے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ آپ نبی اور ہم سارے امتی، آپ کے امتی نہ صحیح لیکن بہرحال آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی سے کہیں گے کہ نہیں، جماعت آپ کروائیں، اللہ نے اس امت کے علماء کو یہ مقام بخشا ہے کہ نبی کا امام بن سکتے ہیں یہ، تو لہٰذا حضرت مہدی امامت کریں گے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے، اور یہ نماز یوں ادا ہوگی۔ اس کے بعد لوگ تو بڑے ستائے ہوئے ہوں گے دجال کے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں کہ مہربانی کریں سب سے پہلے تو دجال کا خاتمہ کریں۔ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا حدیث کے حوالے سے، تو ان کے آنے کا مطلب ہی دجال کا خاتمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور چلتے چلتے اسرائیل کا ایک علاقہ ہے لد نام ہے، لد، تو لد نامی جگہ پہ آمنا سامنا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو پوری دنیا کو آگے لگائے کھڑا ہے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا یذوب کما یذوب الملح، فرمایا یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا، گھٹنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک کو پانی میں ڈالیں تو کھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام صرف سامنے کھڑے رہیں اور دجال کو کچھ بھی نہ کہیں، تب بھی وہ کھر کے مر جائے گا، پگھل کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوراً تلوار لے کے اس پہ وار کریں گے، اور اسے قتل کریں گے، اور اس کا خون تلوار سے لگا ہوگا، جسے دیکھ کے لوگوں کو یقین آئے گا کہ واقعی یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر وہ ایسے گھلتا ختم ہو جائے تو لوگوں نے سمجھنا تھا کہ وہ تو بڑا جادوگر قسم کا ہے، یہاں سے وہ غائب ہوا، اب اس گلی سے نکلے گا، تو ڈر باقی رہے گا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے ایسے ختم نہیں ہونے دیں گے، اسے تلوار سے ختم کریں گے، اور اس کے ٹکڑے اور خون دیکھ کے لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ فتنہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا دجال لوگوں کی جان کو، لوگوں کے مال کو، لوگوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کام ہے؟
سورت قاف یا کہف؟ کون سے سپارے والی؟ 15ویں سپارے کے آخر میں جو سورت ہے، اس سورت کے اس کی پہلی 10 آیتیں یہ یاد کر لیں، یہ پڑھتے رہیں، اور اب زمانہ دور نہیں ہے، نہ جانے ہماری زندگی میں یا ہمارے بچوں کی زندگی میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا سورت کہف کی 10 ابتدائی آیتیں یاد رکھیں، پڑھتے رہیں۔ دجال جو مرضی دنیا کے ساتھ کرتا رہے، جو یہ وظیفہ پڑھنے والا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ مختصر سے تعارف تھا حضرت مہدی کا۔ تو پھر یہاں روک کے ایک بات کہنی پڑتی ہے، کہاں پاک ہستیوں کا ذکر اور کہاں ہر بات میں آ جاتا ہے مرزا خبیث قادیانی۔ اس بدبخت نے جو دعوے کیے تھے وہ متعدد تھے۔ پہلے اس نے ولی ہونے کا، مجدد ہونے کا دعویٰ سٹیپ وائز بڑھتے 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 خدا اور خدا سے بھی کوئی آگے تک جانے کی کوشش کی۔ اس دوران اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اور ایسا بدبخت ہے کہ متضاد دعوے کرتا رہا اور سب دعووں پہ قائم رہا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے تو ساتھ نبوت کا دعویٰ بھی برقرار ہے، حالانکہ خدا اور ذات ہوتی ہے، نبی اور ہوتے۔ اچھا، نبوت کا دعویٰ ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بدبخت نے دعویٰ کر دیا، تو وہ دعویٰ بھی ہے اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی ہے، مسیح موعود، اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور ساتھ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ عجیب بات، عقل ماری گئی قادیانیوں بدبختوں کی۔ چلو جھوٹا جھوٹ بولی جا رہا ہے، بولتا رہے۔ قادیانیوں کی عقل ماری گئی۔ کسی ایک زاویے سے سوچ لیں کہ جو کچھ ہم مانی جا رہے ہیں یہ کسی گنتی میں آتا بھی ہے؟ تو بہرحال اس کو مہدی بھی کہتے ہیں اور مسیح موعود بھی کہتے ہیں۔ مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور مسیح موعود سے مراد کیا لیتا ہے کہ وہ والے عیسیٰ علیہ السلام، وہ جن کے آنے کا قرآن و سنت میں وعدہ ہے، تو یہ وہ والے، وہ میں ہی ہوں، وہ عیسیٰ میں ہی ہوں، وہ عیسیٰ میں ہی ہوں، یہ کہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ موعود کا مطلب کیا؟ وہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ موعود کا مطلب وہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مسیح موعود کا لفظ کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کا قرآن و سنت میں وعدہ تھا، وہ میں ہوں، یہ دعویٰ۔ اچھا، اس دعوے کو دیکھیں کہ یہ بھی کتنا عجیب۔ اسی بدبخت نے، مرزے نے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ اتنی گندی زبان استعمال کی، حد سے زیادہ۔ وہ کسی ایک وجہ سے کافر نہیں ہے، وہ ہر زاویے سے ہی کافر ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اللہ پناہ عطا فرمائے، ولد الزنا، حرام زادہ تک کہا، شرابی تک کہا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اتنی بڑی بکواسات کرنے کے باوجود ساتھ دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ میں ہوں، ساتھ دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ میں۔ تو چلو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تو پاک ہستی ہیں، ہر عیب سے اللہ نے ان کو پاک بنایا، لیکن جب ان کو گالیاں دے کے ساتھ کہہ رہے کہ میں ہوں، تو پھر وہ گالیاں تو اس کا حق بنتا ہے نا، اس کو دی جائے، اس کو شرابی کہا جائے، اس کو حرام زادہ کہا جائے، کیونکہ یہ تو اس کے اپنے 2 بیانات کو جوڑ کے اس کے لیے بنتے ہیں یہ۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مہدی کی علامات جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، جسے وہ یاد ہوں گی، وہ کبھی بھی مرزے لانتی کو مہدی نہیں مانے گا۔ کیوں بھلا؟ حضرت مہدی کا نام اور اس کا نام اور۔ حضرت مہدی کا نام محمد، اس کا نام غلام احمد۔ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ، اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ۔ کہاں عبداللہ، کہاں غلام مرتضیٰ؟ اس کو میں کہتا ہوں سکر کی کتی بکر کو بھونکے۔ تو وہ کہہ رہا جی وہ میں ہی ہوں۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی جو ہے ان کی والدہ کا نام آمنہ، اور اس کی والدہ کا نام کسیٹی، چراغ بی بی، چراغ بی بی نام تھا اور کسیٹی کہلاتی تھی۔ تو کوئی ایک چیز بھی تو نہیں ملتی، حالانکہ ان کی تمام علامات میں سے ایک بھی مس ہوگی ہم کہیں گے تو جھوٹ ہے، لیکن اس خبیث میں ایک بھی نہیں پائی جاتی۔ ڈیٹھ اتنا کہتا ہے میں ہی حضرت مہدی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دے کے کہتا ہے میں ہی عیسیٰ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی نشانیاں نزول کی ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہندوستان آنا ثابت نہیں، اس خبیث کا ملک شام جانا ثابت نہیں۔ وہ نازل ہوں گے اور یہ پیدا ہوا، اور وہ ساری زندگی جہاد کریں گے اور یہ جہاد کا منکر۔ خیر ہر بات ہی الٹی ہے، تو اس کے باوجود اس کا دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ چلو دعویٰ کرنے والا جو بھی دعویٰ کر رہا ہے لگا رہے، لیکن سوال تو ان قادیانیوں پہ ہے جو بدبخت اس کو مہدی بھی مانتے ہیں، عیسیٰ بھی مانتے ہیں، جبکہ ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی۔ بہرحال قادیانی تو یہ کبھی بھی نہ مہدی ہو سکتا ہے نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کے بعد ویسے ہی نبوت ملنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جن کو ملنی تھی مل گئے، اب کسی کو نبوت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں حضرت مہدی کے حوالے سے عرض کی تھیں۔